عورت عورت کے بارے میں یہ سچ ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ وہ ویسے ہی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس کی چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں ہر وقت عیب نکالتے ہو تو دراصل تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو۔ وہ ہر ایک دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنے لگتی ہے۔ ذرا سوچو ان حالات میں وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال کے بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ اپنے ذہن کا معیار بدلیے۔ بیوی کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جس لڑکی کو آپ اپنی بیوی بنائے لائے ہیں وہ آپ کے پسند کے معیار پر پورا اترے گی؟ اگر نہیں تو کیا آپ اس سے محبت نہیں کریں گے، اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی ازواجی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور سکون بھی نصیب نہ ہوگا۔ اپنی بیوی کو معیار کے مطابق ڈھالنے سے پہلے اپنی سوچ تبدیل کریے۔ ایک تو وہ معیار ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں طے کیا ہوا ہے یا آپ نے اپنے گھر میں دوستوں میں دیکھا اور اسی کے اظہار، اسی کے اقرار، اسی کے نتائج کو آپ محبت کا مدعا و منتہی سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس معیار پر نہیں اترتی تو فوراً یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لہٰذا اس غلطی سے بچیے اور اپنی سوچ کو بدل دیجیے۔ انشاءاللہ آپ ہی سے آپ کو آپ کی اس بیوی سے وہ محبت ملے گی جس کے آپ متمنی ہیں۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے 7 بیٹے ہوں، عبد الکریم، اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنا بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہے یا ضبط سے۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہو تو ایک ماں بیوی کو میکے بھیج دے، کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھیے، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی رکھیے، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا رکھیے، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھیے۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دانش کی بات کریں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے ذہن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگنے کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ عورت محبت میں بڑی سچی ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتی ہے۔ عورت کی محبت زیور، کپڑا، بنگلہ اور گاڑیوں سے نہیں ملتی، بلکہ عورت کی محبت تو ایک پیار بھری نظر اور پیار بھرے جملے کے عوض مل جاتی ہے۔ ایک پیار بھری تھپکی عورت کو بلی بنا دیتی ہے، وہ بلی بن کر اپنے محبوب کے پیروں میں بیٹھی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ محبت کا گداز احساس اس کے دل اور جذبات کو توانا رکھتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار کرتی ہے،
بے رخی و بے پرواہی سب برداشت کرتی ہے، لیکن جب عورت محبت کی طلب سے ناامید ہو جائے تو پھر وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود پتھر کا ہو جاتا ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دل سے کھیلتا ہے، اور جس بازی کو وہ دل سے کھیلتا ہے اس میں مات کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ بازی انا کی بازی ہوتی ہے۔ عورت ہر بازی دل سے کھیلتی ہے، مگر کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دماغ سے کھیلتی ہے، اور اس وقت کم از کم اس بازی میں کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا ہے اور نہ اسے چت کر سکتا ہے۔ وہ بازی بقا کی بازی ہوتی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں اکثر پتہ نہیں عورت کے اندر کیسے دکھ بس جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی تکلیف کو سارا دن ہنس ہنس کر سہتی رہتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی اندھیرے کی پناہ پاتے ہی آنکھوں کے راستے دکھ بہانے کی ایک ناکام کوشش کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کی آنکھیں صرف آنسو نہیں دکھ بہاتی ہیں، کبھی ماں باپ سے بچھڑ جانے کا دکھ، کبھی بھائیوں کی بے نیازی کا دکھ، کبھی شوہر کی بے روحی کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ، کبھی میں ہر شخص کا اس کام کرنے کے بعد کچھ اچھا سننے کی چاہ میں تھکن سے چور وجود کا دکھ، کبھی اولاد کی لاپرواہی کا دکھ، اور کبھی کبھی سب کچھ پانے کے چکر میں خود کے کھو جانے کا دکھ۔ یہ ہے عورت کی زندگی، حقیقی زندگی، جو وہ دکھوں کی نظر کر دیتی ہے، پھر بھی ہمت کے ساتھ کام لیتی ہے۔ سنو کیا میں تمہیں یاد آتی ہوں، سنو اب کوئی تمہیں 6 بجے گڈ مارننگ کا میسج نہیں کرتا، اب کوئی تم سے بات پہ بے وجہ خفا ہوتا ہے، کیا تمہاری پلکیں بھی اب مجھے یاد کر کے نم ہوتی ہیں، کیا میں تمہیں یاد آتی ہوں؟ سنو اب کوئی تمہیں 6 بجے گڈ مارننگ کا میسج کرتا ہے، اب کون تم سے بات پہ بے وجہ خفا ہوتا ہے؟ سنو کون تمہیں کام کرتے ہوئے ڈھیروں میسج کر کے پریشان کرتا ہے اور تمہارا جواب نہ آنے پر تم سے لڑتا ہے؟ سنو اب کس کو جا کر کہتی ہو، سنو اب کون تمہیں، سنو کیا میں تمہیں یاد آتی ہوں؟ سنو اب کون تمہیں 6 بجے گڈ مارننگ کا میسج کرتا ہے، اب کون تم سے بات پہ بے وجہ خفا ہوتا ہے؟ سنو کون تمہیں کام کرتے ہوئے ڈھیروں میسج کر کے پریشان کرتا ہے اور تمہارا جواب نہ آنے پر تم سے لڑتی ہے؟ سنو اب کس کو جا کر کہتے ہو، سنو اب کون تمہیں پہروں بیٹھ کے سوچ کے مسکراتی ہے؟ کیا تمہاری پلکیں بھی اب مجھے یاد کر کے نم ہوتی ہیں؟ کچھ تو کہو، کیوں اتنی خاموش ہو گئے ہو؟ سنو اب کوئی نہیں جو گھنٹوں بیٹھ کے میری فضول باتیں سن کے مجھے پاگل کہے۔ میرے موبائل کی سکرین اب تمہارے نام سے جگمگاتی ہی نہیں، کیا تم 24 گھنٹوں میں 1 منٹ کے لیے بھی میری یاد نہیں آتی؟ چھوڑو، تم سے یہ سوال پوچھوں کیسے، دل کا حال کہوں کیسے؟ میں تمہیں یاد بہت کرتا ہوں اور میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہو نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا۔ زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔